السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ معزز اور موقر مشاہدین مشاہدات، سلسلہ تفسیر قرآن اس مبارک پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اس سے پہلے 273 کی تفسیر 2 درس میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اپنا مال راتوں دن خرچ کرتے ہیں، چھپ کر اور کھلے عام خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ تو انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ تو انہیں کوئی غم ہوگا۔ صدقات اور خیرات کے تعلق سے اللہ رب العزت کی جو قیمتی توجیہات کا سلسلہ چل رہا تھا، یہاں پر اس سیاق میں یہ آخری آیت ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ سود کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر ہمیں اور آپ کو قرض سے متعلق کچھ قیمتی توجیہات فرمائی۔ رب العزت نے اس سیاق میں آخری آیت میں سمجھ لیجئے کہ گزری ہوئی آیتوں کا نچوڑ بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں راتوں دن چھپ کر کے اور ظاہر کر کے، یعنی راتوں دن اپنا مال خرچ کرتے ہیں، جیسا موقع ملتا ہے، مجلس میں خرچ کرنا ہے تو مجلس میں، لوگوں کے سامنے دینا ہے تو لوگوں کے سامنے، اور اگر چھپ کر دینے کا موقع ہے تو چھپ کر، کیسے بھی خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ایک مومن کو سخی ہونا چاہیے۔ بخیل یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اللہ نے کہا جو اپنی نفس کی بخالت سے بچا لیا گیا، یہی لوگ تو کامیاب ہونے والے ہیں۔ مَن یبخل فَإِنَّمَا یبخل عن نفسہ، اللہ نفسہ، جو بخیلی کرتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے بخیلی کرتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا ہے، اس میں نقصان کس کا ہے؟ دین کا؟ اللہ کا؟ نہیں، ہمارا نقصان، ہمارا نقصان۔ تو خرچ نہ کرنا یہ انسان کی اپنی بربادی۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، روزانہ، ایک دعا کرتا ہے، ایک بد دعا کرتا ہے، اور ایک کہتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، یقول الآخر لما اعطِ ممسکا تلفا۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ دن رات ہی بد دعا کرتا ہے اور دن رات ہی دعا کرتا ہے، اے اللہ تو خرچ کرنے والے کو، اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹانے والے کو بہترین بدلہ عطا۔ کنٹینیو یہ دعا جاری رہتی ہے، اللہ اکبر۔
اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اے اللہ تو روک کر رکھنے والے کو برباد کر دے۔ سوچیے، آپ تصور کیجیے، جن بھائیوں کے پاس دولت ہے، مال ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کنٹینیو فرشتہ بد دعا کر رہا ہے اے اللہ اس کو برباد کر دے، اے اللہ اس کو برباد کر دے۔ تو اللہ رب العزت کے راستے میں ہمیشہ خرچ کرتے رہنا چاہیے، راتوں دن خرچ کرتے ہیں، دن ہو کہ رات، ان کے خرچ کا سلسلہ رکتا نہیں، جب موقع ملتا تب خرچ کرتے ہیں، اور چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں، کھلے عام چھپ کر۔ آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا کہ صدقہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ چھپ کر خرچ کیا جائے، اور ضروری نہیں کہ جو کھلے عام سرے عام سب کے سامنے خرچ کر رہا ہے نعوذ باللہ، اور ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے نہیں، دونوں طرح سے جائز ہے، دونوں طرح سے جائز ہے۔ اور اگر کہیں مصلحت ہے کھل کر خرچ کرنے کی تو وہاں کھل کر خرچ کرنا افضل ہے، اور اگر کہیں مصلحت ہے چھپ کر خرچ کرنے کی تو چھپ کر خرچ کرنا افضل ہے، جیسے چاہو سے۔ دیکھو اللہ نے دونوں کو بتایا، سرا و علانیہ۔ یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے کسی بھائی کو دیکھا سر مجلس اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو کہتے ہیں ریاکار، دکھائی کے لیے کر رہا ہے، ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے۔ نہیں ملے گا، خوف کھاؤ اللہ سے، ڈرو اللہ سے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ تو سرا و علانیہ، چھپ کر بھی کرتے ہیں اور ظاہر ہو کے بھی کرتے ہیں، تو ان کو کیا ملے گا؟ ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جس کا ثواب اس کے رب کے پاس ہو تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے، بے حساب ثواب عطا کہ رب کے پاس بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی کاشتکار ایک دانہ لگاتا ہے، دانہ سے پودا اگتا ہے گیہوں کا، دھان کا، اور ایک پودے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایک دانہ لگایا 700 دانہ ہوگا، لگایا کتنا؟ ایک دانہ، ہوا کتنا؟ 700 دانہ، 1 روپیہ دو گے 700 روپیہ بنے گا، اور اس سے بھی زیادہ بنے گا۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ کو میں نے سنایا کہ جب بندہ حلال روزی سے خرچ کرتا ہے، حلال کمائی سے خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی کے علاوہ حرام کمائی کا خرچ قبول ہی نہیں کرتا ہے، اللہ اپنے داہنے ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنی بکری کے بچے یا اونٹنی کے بچے کو بڑھاتا ہے تو کہ پہاڑ کے جیسے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، خرچ کیا ایک دانہ پہاڑ بن گیا۔ تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، بے حساب ان کا ثواب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن میدان محشر میں دوسرے مواقع پر نہیں ڈر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی میں استعمال کیا۔ ڈرتا وہ ہے جو چور ہوتا ہے، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی میں استعمال کیا۔ ڈریں گے کیوں؟ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹایا، اللہ کے دین کی اشاعت میں بے پناہ خرچ کیا، تو ایسے لوگوں پر کوئی ڈر نہیں، اور نہ تو وہ کوئی غم کریں گے۔ ڈر مطلب آگے کے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی نیکی کمائی ہے، اور غم کا مطلب پچھلی زندگی کے بارے میں کوئی غم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو برباد نہیں کیا۔
اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اور جہاں لگانا چاہیے وہاں لگایا تو ان کو کوئی غم بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کے بارے میں فرمایا کہ کوئی ڈرے گا نہیں، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بڑے مطمئن ہوتے ہیں، بڑے انشراح صدر والے ہوتے ہیں، بڑے سکون میں ہوتے ہیں، جبکہ خرچ نہ کرنے والے یہاں دنیا سے لے کر کے ہمیشہ پریشان ہیں۔ پیسہ بہت ہے، پیسہ بہت ہے، لیکن نہ گھریلو بھی زندگی میں سکون، نہ صحت کے ناحیے سے سکون، نہ اور دوسرے ناحیے سے سکون، پریشان ہی پریشان۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھے ہوں گے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، ڈپریشن کے شکار اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں۔ خودکشی کی طرف قدم زیادہ تر وہ لوگ بڑھا رہے ہیں جو اچھے خاصے لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کا نقصان ہے۔ خرچ کرو گے سکون میں رہو گے، خرچ کرو گے اللہ کی مدد حاصل ہوگی، خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں ہمیشہ خرچ کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، اور چھپ کر بھی کرتے ہیں اور کھلے عام بھی کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ملے گا، اور نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ بہرحال یہ ساری آیتیں جو ہمارے سامنے گزری، جس میں ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق قیمتی توجیہات پڑھی، ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو سخی بنائے اور ہمیں بخل جیسی صفت سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔